مسلم، بخاری، ترمذی، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے فریبی پیدا نہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں ترمذی شریف میں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 30 جھوٹوں کا ذکر ہے۔ اگر کوئی ایک بھی سچا ہوتا تو اس کا استثناء ضرور ہوتا کہ 30 جھوٹے ہوں گے مگر فلاں سچا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خاتم النبیین کے فوراً بعد لا نبی آبادی فرما کر خاتم لفظ کا معنی بیان فرما دیا۔ قرآن کے لفظ خاتم النبیین کی تشریح خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے فرما دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بعد یمامہ میں مسلمہ کذاب اور یمن میں اسود عنسی، ان دو بندوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ پھر خلافت صدیقی کے دوران بنو اسد کے طلیحہ بن خویلد اور بنو تمیم کی ایک عورت جس کا نام سجاح تھا، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اسود انسی کو ابھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا کہ حضور کی مبارک ظاہری زندگی میں ہی اسود انسی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ مسلمہ کذاب خلافت صدیقی میں قتل ہوا، جس کے مقابلے میں وہ جنگ یمامہ ہوئی، جبکہ طلیحہ نے انہی دنوں میں توبہ کر لی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ فوت ہوا۔ ان سب کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، اس میں مختار ثقفی نامی ایک شخص نے محبت اہل بیت کا بہانہ بنا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو رفاقات تھے ان کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے مختار ثقفی نے لوگوں کو دعوت دی۔ اس نے قاتلوں کو تلاش کر کے کثیر التعداد لوگوں کو قتل کیا، جس نے جس لحاظ سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کردار ادا کیا تھا، اس نے مختار ثقفی نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیے۔ اب لوگ اس کے اس عمل کو محبت اہل بیت سمجھے اور اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی، حالانکہ یہ ابن الوقت شخص تھا، یہ سیاسی آدمی تھا، اس نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس موقع پرست مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور جبریل امین کے نزول کا اس نے اعلان کیا۔ 60 ہجری کے چند سالوں بعد ہی اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانہ میں ایک حارث کذاب بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوا ہے، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر بنو عباس کی خلافت کے زمانے میں مدعیوں کی جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک جماعت ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے مسیحیت کا دعویٰ بھی کیا، جس کا نتیجہ پھر وہی نبوت کا دعویٰ تھا۔ دعوی مسیحیت کے نتیجے میں ایران میں بہاؤلہ اور ہندوستان میں مرزا قادیانی کے پیروکاروں کا سلسلہ چل نکلا۔ ان دونوں کے ماننے والے اب تک موجود ہیں۔ ایران میں بہاؤلہ کے ماننے والے کچھ تعداد میں موجود ہیں اور کچھ تعداد میں مرزا قادیانی کے ماننے والے موجود ہیں۔ اب ایک ضروری بات یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 30 کذابوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلق نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد 30 ہوگی، نہیں، کیونکہ ان کی تعداد کا تو حساب ہی نہیں۔ ایسے لوگ تو آئے دن دعوے کر رہے ہیں، بلکہ مرزا قادیانی کے ماننے والوں میں کئی لوگوں نے دعوے کیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے دعوے ہو رہے ہیں۔ موجودہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگ بیرون ملک بیٹھ کے مہدی ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ان کی تعداد اس طرح تو بہت زیادہ ہے۔
حدیث مبارکہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ 30 جھوٹے مدعی نبوت کے دعوے دار ہوں گے جو لوگوں کو بیوقوف بنانے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.